معزز سامعین گرامی قدر، غزوہ احد کے بعد رونما ہونے والے بہت سے واقعات کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروائی ہے۔ واقعہ رجی ہو بیر معونہ کا، حفاظ کے شہادت کا واقعہ۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواجی زندگی میں بھی دو بڑے واقعات پیش آئے۔ ایک حضرت زینب بنت خزیمہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا۔ ان کو ام المساکین بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بہت زیادہ صدقہ و خیرات کیا کرتی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی رفاقت صرف چند ماہ رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور بیوی کا نام بھی زینب ہے، انشاءاللہ سنوں کی ترتیب کے حساب سے ان کا ذکر بھی کریں گے۔ ان کی وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوئی، اور اسی طرح آپ کو معلوم ہے حضرت خدیجہ کی وفات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں ہو گئی تھی۔ گویا دو بیویاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں انتقال فرما گئی تھی، باقی بیویاں آپ کے بعد اس دنیا سے گئیں۔ ان کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نکاح ہوتا ہے وہ حضرت ام سلمہ سے ہوتا ہے، اور حضرت ام سلمہ آپ کے علم میں ہے کہ ابو سلمہ سے پہلے ان کی شادی تھی، اور آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے، آپ نے ہجرت حبشہ بھی کی ہے اور ہجرت مدینہ بھی کی ہے۔ ام سلمہ ایک بڑی ذہین، فتین، نیک، متقی، پاک باز عورت تھی، اور ابو سلمہ سے بے شمار پیار اور محبت کرنے والی تھی۔ تو ابو سلمہ کو ایک دن کہتی ہیں کہ میں نے یہ بات سنی ہے کہ جو عورت خاوند مر جانے کے بعد اپنے بچوں کی کفالت کے لیے کسی اور سے شادی نہ کرے کہ اس کے بچوں کی تربیت تعلیم صحیح طرح ہو جائے تو وہ جنت میں داخل ہو جاتی ہے۔ ہم ایسا کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے سے وعدہ کرتے ہیں اگر میں مر گئی تو آپ بچوں کی کفالت کی وجہ سے بعد میں شادی نہیں کریں گے، اگر آپ فوت ہو گئے تو میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں بچوں کی کفالت کی وجہ سے بعد میں شادی نہیں کروں گی۔ تو حضرت ابو سلمہ کہتے ہیں میں تجھے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، کیا تو میری بات ماننے گی؟ جی ہاں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اگر میں فوت ہو گیا تو تجھے مجھ سے بہتر خامد عطا کرے جو نہ تجھے تکلیف دے، نہ تجھے اذیت دے، اور تجھے آرام اور سکون کے ساتھ رکھے۔ حضرت ام سلمہ ان کی یہ دعا سن کے حیران ہو جاتی ہیں کہ بالعموم خامدوں کا یہ مزاج نہیں ہوتا، اور پھر کہنے لگی جو خامن انسان کا دنیا میں ہوتا ہے جنت میں اللہ تعالیٰ اس کو اس کے ساتھ ملا دیتا ہے۔ ابو سلمہ تو کیسی دعائیں کرتا ہے، تو میں تو چاہتی ہوں کہ میں جنت میں بھی تیرے ساتھ رہوں۔ ابو سلمہ جب دنیا سے چلے گئے تو ام سلمہ کہتی ہیں کہ میرے ذہن میں یہ تھا کہ ابو سلمہ نے تو دعا دی ہے، لیکن ابو سلمہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ ابو سلمہ سا مجاہد، ابو سلمہ سا اخلاق، ابو سلمہ کا محبت کرنے والا شاید دنیا میں کوئی اور ہو ہی نہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تعزیت کرنے آئے تو آپ نے مجھے نصیحت کی کہ دعا کر اللہم اغفر لی ولہ، تجھے بھی اللہ تعالیٰ معاف کرے اور اس کو بھی، اور یہ روایات کے الفاظ بھی ملتے ہیں وَعَاقِبْنِي مِنْهُ عُقْبَىٰ حَسَنًا، اور تجھے اس سے بہتر نعم البدل عطا کرے۔ بعض روایات کے اندر اللہم اجرنی فی مصیبتی کی بات بھی آتی ہے کہ تو کہہ دے کہ اللہ تعالیٰ مجھے میری مصیبت کا اجر دے اور اس سے بہتر نعم البدل، یعنی دونوں روایات کو اگر جمع کیا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ کہا کہ تو دعا کر اللہ تعالیٰ تجھے بہتر نعم البدل دے۔ تو ام سلمہ کہتی ہے میں سوچتی تھی کہ اس سے بہتر نعم البدل ابو سلمہ سے بہتر کوئی ہو نہیں سکتا، نہ دنیا میں کوئی شخص ابو سلمہ سے بہتر مجھے لگتا تھا، لیکن رسول اللہ کی حدیث سنی تھی، رسول اللہ نے حکم دیا تھا، تو میں یہ دعا پڑھنا شروع ہو گئی۔ کچھ دن گزرے، ابو بکر کا رشتہ آیا اور میں نے ان کے رشتے کو ٹھکرا دیا۔ میں ابو سلمہ سے بہتر، ظاہر ہے بیوی کے اپنے جذبات ہوتے ہیں، ویسے تو امت کے نبیوں کے بعد سب سے افضل آدمی تھے۔ اس کے بعد کہتی ہے رشتہ آیا، عمر کا رشتہ آیا، میں نے اس کو بھی ٹھکرا دیا، اور میں دعا تو کرتی رہی لیکن دل میرا ابو سلمہ ہی کے ساتھ تھا۔ کہتی ہے پھر کچھ دن گزرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے کا پیغام آ گیا تو میرے ذہن میں یہ بات آئی، ہاں
یہ اس دعا کا نتیجہ ہے، یہ اس دعا کا نتیجہ ہو سکتا ہے کہ دھرتی کے اوپر، زمین کی پشت کے اوپر ابو سلمہ سے اگر کوئی بہتر ہے تو وہ محمد رسول اللہ ہیں۔ ہاں، یہ واقعی دعا کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ کہنے لگی پھر بھی میں نے بڑی کڑی شرطیں لگائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا میں غیرت والی عورت ہوں، میرے بچے ہیں، یہ مشہور حدیث ہے آپ کی، اور میرے ولی بھی ابھی یہاں پہ موجود نہیں ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جہاں تک تیری غیرت کا مسئلہ ہے تو میں اللہ سے دعا کروں گا اللہ تعالیٰ اس میں کچھ تخفیف کر دے اور تیری غیرت میں اور تیرے غصے میں اللہ تعالیٰ کمی کرے۔ جہاں تک ولی کا معاملہ ہے تو اللہ کے فضل سے تیرا کوئی ولی بھی مجھے انکار نہیں کرے گا رشتہ دینے کے لیے۔ تو ام سلمہ کہتی ہیں پھر میں نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ چلو پھر نکاح کی تیاری کرو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے نکاح تو میں کروں گا لیکن میں اپنی اس زوجہ سے کم تجھے مہر نہیں دوں گا۔ کسی زوجہ کا نام لیا، اور مہر کتنا؟ ایک تکیہ دوں گا، 2 مٹکے دوں گا پانی کے، اور 2 چکیاں پاٹ کی جس سے آٹا عورتیں گھر میں پیس سکتی ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر طے کیا حضرت ام سلمہ سے۔ ان کی ایک بیٹی تھی، اس کو برہ بھی کہتے تھے، تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ برہ کہہ کے اس کو مخاطب کر رہے ہیں تو کہا کہ تم اس کا نام بدل دو اور اس کا نام زینب رکھ دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت بھی رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کہیں، یہاں پہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی اس آیت سے استدلال کیا تھا کہ اپنے آپ کو متقی خود کہنا اور اپنے نام ایسے رکھ لینا جیسے صالح کے بارے میں بھی آتا ہے، اسی طرح وہی ترجمہ عربی میں لڑکی کے حوالے سے۔ تو تم اپنے آپ کو خود نیک اور متقی مت کو، اس کا نام زینب رکھ دو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام تبدیل کیا۔ بات آئی ہے تو اسی ضمن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا فلاں شخص کا نام شہاب ہے۔ شہاب آپ کو پتہ ہے دہکتا ہوا انگارہ، شہاب ثاقب سے مراد بھی یہ ہے کہ وہ آگ کا ٹکڑا جو شیاطین کے پیچھے لگ جاتا ہے اور ان کو جلا دیتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا اس کو؟ لا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا اس کو لوگ شہاب کہتے ہیں اور اس کا نام شہاب رکھا ہوا ہے، بل انت ہشام، آج کے بعد تیرا نام میں ہشام رکھتا ہوں، یعنی بہت بڑا سخی، اور تو شہاب نام رکھتا۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی نام کبھی بھی آپ کی زندگی میں آپ کے سامنے ایسا آیا کہ جس کے معنی اور مفہوم آپ کو پسند نہ آئے ہوں یا خلاف شریعت ہوں، آپ نے اس نام کو بدل دیا۔ حتیٰ کہ آپ کا نواسا جب حضرت حسن پیدا ہوئے، اسی اسنا میں پیدا ہوئے، اسی دور میں 4 ہجری کے واقعات کے اندر، تو حضرت علی نے بھی ان کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نام رکھا ہے؟ کہا حرب، حرب جنگ۔ حضرت علی ایک شجاع تھے، دلیر تھے، حضرت علی اپنے بیٹے کا نام رکھ رہے ہیں حرب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بل حسن، میں اس کا نام حسن رکھتا ہوں، تیرا نام حرب مجھے قبول نہیں ہے۔ اور آپ کے علم میں یہ بات ہوگی کہ حضرت حسن اور حسین ایک سال میں پیدا ہوئے، یعنی حضرت حسن اور حسین کی جو عمر میں فرق ہے وہ راجح قول کے مطابق 10 ماہ اور کچھ دن کا ہے، بعد نے کہا 11 ماہ کا ہے، یعنی ایک ہی سال کے اندر 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں یہ بیٹے پیدا ہوئے۔ تو دوسرا بیٹا بھی اٹھا کے لائے حضرت علی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب کیا نام رکھا ہے؟ حضرت علی کہنے لگے حرب، پھر حرب ہی رکھا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بل حسین، پہلا حسن ہے یہ حسین ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناموں کو تبدیل کر دیا کرتے تھے، اور اسی ناموں کی تبدیلی کے حوالے سے ایک اور جو مشہور واقعہ سیرت میں ملتا ہے، بہت سے واقعات ہیں لیکن یہ چونکہ ازواجی زندگی کا رسول اللہ کا باب چل رہا ہے تو وہ حدیث بھی ذہن میں آ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، پوچھا کیا نام ہے؟ کہا جسامہ مدنیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بل انت حسانہ مدنیہ، آج کے بعد آپ کا نام حسانہ ہے۔ اور امی عائشہ کو کہا کیا پکا ہوا ہے؟ گوشت پکا ہوا تھا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کی اور اپنے خاندان سے، اپنی بیویوں سے وفا کا بھی ایک بہت بڑا واقعہ ہے۔ عائشہ سے کہا کیا پکا؟ کہا گوشت پکا ہے۔
لے کے آؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے اس گوشت کو توڑے ہیں، روٹیوں کو توڑے ہیں، اس بوڑھی عورت کے منہ میں ڈال رہے ہیں، اس بوڑھی عورت کے منہ میں ڈال رہے ہیں، اگلا نوالا اس بوڑھی عورت کے منہ میں ڈال رہے ہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں کسی مہمان کا، کسی عورت کا، مرد ہو یا عورت، اتنی عزت اور اکرام کرتے ہوئے رسول اللہ کو کبھی نہیں دیکھا تھا، تو میں سمجھ گئی معاملہ کچھ مختلف ہے۔ تو سوال پیدا ہو سکتا ہے۔ امی عائشہ کہتی ہیں میں نے پھر رسول اللہ سے پوچھ ہی لیا کہ اللہ کے رسول، یہ جو آج آپ نے سارا معاملہ کیا میزبانی کا، آج سے پہلے کبھی دیکھا نہیں ہے۔ تو رسول اللہ کہنے لگے عائشہ یہ وہ عورت ہے کہ جب میری بیوی خدیجہ زندہ ہوا کرتی تھی، یہ ان دنوں میں میرے گھر آیا کرتی تھی۔ بس یہ تعلق ہے کہ میری بیوی خدیجہ جب زندہ تھی تو یہ خدیجہ کے پاس آیا کرتی تھی۔ اس خدیجہ کے اکرام اور اس خدیجہ کی سہیلی ہونے کی وجہ سے میں نے یہ اس کو عزت دیا کہ میں نوالا توڑوں، میں گوشت توڑوں اور اس بڑھیا کے منہ میں ڈالوں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی اور اخلاق بھی ہے، اور اپنی پہلی بیوی سے وفا کا بھی ایک انداز ہے۔ اور حضرت عائشہ کی متعدد احادیث آپ نے اس حوالے سے سنی ہوئی ہیں کہ زندہ بیویوں کے اوپر مجھے کبھی اتنی غیرت نہیں آئی جتنی ماں خدیجہ کے اوپر آیا کرتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے ہر لمحے میں، ہر سال میں، ہر ماہ میں انہی کو یاد کیا کرتے تھے۔ تو بالآخر ایک دن میرے منہ سے یہ بات نکل گئی ہے اللہ کے رسول، وہ ایک بڑھیا عورت تھی، ایک بزرگ عورت تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے آپ کو جوان جوان بیویاں عطا کر دی ہیں، آج بھی آپ اس کو یاد کرتے ہیں۔ تو کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے شب و روز آپ کے ساتھ گزرے، آپ غصے میں نہیں تھے آتے، لیکن اس دن آپ کا لہجہ بدل گیا اور کہنے لگے عائشہ تجھے کیا پتا خدیجہ کیا ہے، تجھے کیا پتا خدیجہ کون تھی؟ جس وقت لوگ میری تکذیب کیا کرتے تھے خدیجہ نے میری تصدیق کی تھی، اور جس وقت کہیں سے شادی کے بعد بھی، شادیوں کے بعد بھی میری کوئی اولاد نہیں ہوئی، ایک ہوئی تو خدیجہ کے بطن سے ہوئی، اور خدیجہ ایسی تھی، خدیجہ ایسی تھی۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے فضائل و مناقب بیان کر رہے ہیں، اور حضرت خدیجہ کے فضائل و مناقب ہم نے ان کے نکاح کے باب میں بھی بیان کیا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت خدیجہ کی بہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے سلام کرتی ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹھٹک جاتے ہیں، ان کو حضرت خدیجہ کی آواز اور لہجہ یاد آ جاتا ہے۔ بہنوں کا لہجہ کئی مرتبہ آپس میں ملتا ہوتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچانک چونکتے ہیں یہ تو خدیجہ کی آواز ہے، کہا نہیں خدیجہ تو دنیا میں نہیں ہے، یہ ان کی بہن ہے۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواجی زندگی میں اپنی ازواج کے ساتھ بھی جو محبت اور وفا کا رشتہ ہے یہ بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ام سلمہ کے نکاح کی بہت سی حکمتیں بھی محدثین نے بیان کی ہیں کہ ام سلمہ سے نکاح کرنے کی وجہ کیا تھی۔ ایک تو سب سے بڑی جو وجہ نظر آتی ہے وہ یہ تھی کہ وہ بنو مخزوم کی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہ خاندان بہت زیادہ تھا، اور یہ ہوا بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو عزت دی، ان کے ساتھ نکاح کیا، تو بنو مخزوم نے کہا یہ تو ہمارا داماد بن گیا ہے، اور ان کی دشمنی میں حقیقت میں بھی کمی آئی۔ لیکن یہ اکلوتی وجہ نہیں ہے۔ حضرت ام سلمہ اور حضرت عائشہ سے جو نکاح کی وجوہات ہیں ان میں محدثین یہ بات بھی لکھتے ہیں کہ امت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تنہائی کے، ازواجی زندگی کے جو واقعات بتلانے مقصود تھے ان کے لیے اللہ نے ان دو عورتوں کا انتخاب کیا تھا، ایک ام سلمہ کا اور ایک حضرت عائشہ کا، اور انہی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لمبی عمر بھی ملی۔ حضرت ام سلمہ 60 ہجری تک زندہ رہی، حضرت عائشہ بھی لمبی عمر تک زندہ رہی، اور ان کے ساتھ جو نکاح کی غرض و غایت تھی وہ یہ تھی کہ صحابہ کے مابین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نجی عبادات، کچھ عبادات رسول اللہ ظاہر گھر بھی کیا کرتے تھے، پھر غسل طہارت کے مسائل امت کے لیے نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پہنچنے تھے امت تک۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان دو بیویوں کا انتخاب کیا تھا کہ یہ فقیہ تھی، یہ ذہین تھی، باقی بھی تھی، لیکن اللہ نے ان کو لمبی زندگی دی، اور حکمت اور غرض و غایت یہ تھی کہ صحابہ میں جہاں کہیں اختلاف ہو جائے، آپ اندازہ کریں کہ یہ عورتیں ہیں
اور آج کا جو مغربی معاشرہ ہے وہ یہ بات سمجھتا ہے کہ عورت کو حقوق ہم نے دیے ہیں. یہ 100 سال قبل انہوں نے عورت کے شخص ہونے کا حق ماننا ہے، اس کے بعد تعلیم کا حق، اس کے بعد ووٹ کا حق. ابھی بھی امریکہ جیسے ملک میں بھی عورت کو سربراہ نہیں بننے دیتے اور الیکشن نہیں جیت پاتی جنس کی وجہ سے. اور یہاں پہ 1400 سال قبل امت کی تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ ان دو عظیم خواتین کا انتخاب کر رہا. گویا استاد ہیں، صحابہ کی استاد ہیں، اور صحابہ بڑے بڑے ان کے سامنے زانو تلمس کو طے کر رہے ہیں. جہاں کہیں پیچیدہ فقہی مسئلہ پھنس گیا، حتیٰ کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس جو فقیہ، جن کو فقیہ امت بھی کہتے ہیں، مفسر قرآن بھی کہتے ہیں، انہوں نے کئی معاملات کے اندر رجوع کیا ہے ان دو ازواج سے کنسلٹ کر کے، فتویٰ دے دیا. بعد میں ام سلمہ نے کہا یہ ایسے نہیں ہے، رجوع کر لیا. بعد میں امی عائشہ نے کہا ایسے نہیں ہے، رجوع کر لیا. بڑے بڑے جید صحابہ حضرت عائشہ اور حضرت ام سلمہ کے فتوے کو ایک ایسی حیثیت دیتے تھے کہ اپنے موقف کو بدل لیتے. جیسے کہ بعض صحابہ کے مابین جب اختلاف ہو گیا کہ اللہ کو دیکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست جاگتی آنکھوں سے، تو امی عائشہ نے کیا جملہ کہا تھا؟ خدا کی قسم اس شخص نے جھوٹ بولا جس نے کہا رسول اللہ نے جاگتی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ لیا. یہ کچھ صحابہ کا موقف بن گیا. تو امی عائشہ نے اس وقت یہ قسم کھا کے کہا تھا کہ جاگتی آنکھوں سے جس شخص نے کہا رسول اللہ نے اللہ کا دیدار کیا ہے اس نے جھوٹ بولا ہے، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہتان باندھا. آپ یہ دیکھیں اگر حضرت عائشہ کا اس وقت فتویٰ نہ ہوتا تو یہ مسئلہ صحابہ میں مختلف فی چلتا تھا کہ جی بعض کا یہ موقف تھا بات. لیکن امی عائشہ نے جب یہ فتویٰ دے دیا سارے صحابہ نے رجوع کر لیا، اجماع امت ہو گیا. اسی وقت کسی صحابی نے پھر یہ نہیں کہا کہ امی عائشہ غلط کہتی ہے، اور امی عائشہ نے اور بعض صحابہ نے پھر اس کی وضاحت کی ہے. یہ موضوع فقہی نوعیت کا، لیکن بات آئی ہے تو سمجھ لیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاگتی آنکھوں سے حالت بیداری میں نہ واقعہ معراج میں نہ اس دنیا میں اللہ کا دیدار کیا. ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت خواب میں اللہ رب العزت کا دیدار کیا ہے، اور وہ حدیث صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ کو میں نے بہترین خوبصورت شکل میں دیکھا. وہ جو کفارات وغیرہ کی حدیث ہے اس کے اندر یہ بات صراحت سے موجود ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو اس کی بہترین اور خوبصورت شکل میں دیکھا. گویا نبیوں کے خواب بھی حجت ہیں، نبیوں کے خواب بھی وحی ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیکھا تھا صحابہ نے اس دیکھنے سے مراد یہ لے لی کہ شاید حالت بیداری میں دیکھا تھا. تو اب بھی عائشہ کے اس فتوے کے بعد اجماع امت ہو گیا کہ رسول اللہ نے جو دیکھنے کی بات کی ہے وہ حالت خواب میں کی ہے، کہ میں نے اللہ کو اس کی بہترین شکل میں دیکھا، اس سے مراد حالت خواب ہے. لا تدرک. معزز سامعین گرامی قدر، آج پورے وطن کے اندر، پورے ملک کے اندر اہل سنت کی جماعتوں کی طرف سے یوم تشکر منایا جا رہا ہے. کس حوالے سے یہ یوم تشکر ہے، اس بات کو سمجھنا بھی اور اس بل کے فوائد کو سمجھنا بھی ہمارے سب کے لیے بڑا ضروری ہے. کیونکہ جیسے ہی ایک بل قومی اسمبلی سے منظور ہوا، سوشل میڈیا کے اوپر ایک طوفان بدتمیزی سا بپا ہو گیا ان لوگوں کی طرف سے جو اس بل کے اندر سزاؤں کے اضافے کو اپنے لیے خطرہ سمجھ رہے ہیں. بل ناموس صحابہ کا پاس ہوا جس کے اندر سزاؤں میں اضافہ ہو گیا. عبد الاکبر چترالی صاحب اور جے یو آئی کے اراکین نے اس بل کی منظوری میں بہترین کردار ادا کیا، بلکہ جو قرارداد پیش کی وہ عبد الاکبر چترالی صاحب نے پیش کی، اور وہ خراج تحسین کے مستحق ہیں. پورے پاکستان کے مسلمان ان کے احسان مند ہیں کہ ایک عرصے سے وہ مطالبات اور جن کی وجہ سے ہمارے علماء نے اپنی جانیں قربان کی، علامہ احسان الہی ظہیر سے لے کے حق نواز جھنگوی تک، عبدالرشید اظہر سے لے کے اعظم طارق تک، اور عطاء الرحمن ثاقب سے لے کر ضیاء الرحمن فاروقی تک، یہ شہادتوں کی ایک طویل داستان ہے. کس کاز کے لیے؟ یہی عظمت صحابہ کے لیے. اسی بل کے لیے ان شہداء نے قربانیاں دی، جد و جہد کی. اللہ کے فضل و کرم سے ایک عرصے کے بعد پاکستان کے قانون ساز ادارے نے اس بل کو منظور کر لیا ہے کہ آج کے بعد جو شخص توہین صحابہ کرے گا، توہین اہل بیت کرے گا، توہین امہات المومنین کرے گا،
اس کو 2 سال 3 سال یا بیلیں نہیں لے لی جائیں گی، بلکہ اس کی سزا کتنی ہوگی؟ کم از کم 10 سال یا عمر قید۔ یہ بڑا خوبصورت ایک بل ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس بل سے معاشرے میں فرقہ واریت ختم ہوگی، لیکن آپ حیران رہ جائیں گے۔ آج آپ نے، میں پوری پاکستانی قوم سے اس بات کا مطالبہ کرتا ہوں، اعتدال کے ساتھ، غیر جانبداری کے ساتھ تجزیہ کیجئے۔ جیسے ہی یہ بل پاس ہوتا ہے، جیسے ہی ان اکابرین کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں، ایک پورے کا پورا طبقہ فکر اس بل کی منظوری کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے۔ وہ کس لیے کھڑا ہو رہا ہے؟ آپ کو بعض لوگ یہ گمراہ کریں گے، یہ اس لیے کھڑا ہوا ہے جی اس بل کا غلط استعمال نہ ہو۔ بنیادی طور پر جو بھی بندہ کسی قانون کے خلاف ہوتا ہے، اس کے لیے ایک ہی آرگومنٹ پیش کرتا ہے کہ جی اس کا استعمال غلط ہوتا ہے۔ جو توہین رسالت کے قانون کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ان کی دلائل کیا ہیں؟ یہی دلیل ہے کہ اس کا استعمال غلط ہوتا ہے۔ بھائی استعمال غلط ہونا کسی قانون کو ختم کرنے کا جواز نہیں بن سکتا۔ قتل کا قانون بھی غلط استعمال ہوتا ہے۔ ہر قانون دنیا میں غلط استعمال ہو سکتا ہے۔ اس کے غلط استعمال کو روکنے کے لیے آپ تجاویز اور سفارشات پیش کریں۔ ہاں، کوئی کسی کے اوپر جھوٹا توہین رسالت کا الزام لگائے، جھوٹا توہین صحابہ کا الزام لگائے، جتنی سزا اس عمل کی ہے جھوٹے الزام کی بھی وہی سزا کر دی جائے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ یہ تو ہے سد باب کرنا کہ بل کا غلط استعمال، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے۔ حقیقت بات یہ ہے کہ ایک طبقہ فکر، اب پاکستان، یہ ایک تو انٹرنیٹ کا یہ بھی فائدہ ہوا۔ ایک دور میں ہم آپ لوگوں کو بتایا کرتے تھے کہ فلاں طبقہ فکر صحابہ کے بارے میں ہردہ سرائی کرتا ہے، برا بلا کہتا ہے، آپ کہتے ہیں یار یہ مولوی جان کے آگ پھیلاتے ہیں جی، یہ نفرتیں پھیلاتے ہیں۔ کوئی بڑا حضرت ابو بکر کو برا کہہ سکتا ہے؟ حضرت عمر کو بھی بلا کوئی برا کہہ سکتا ہے؟ پھر انٹرنیٹ عام ہوا، سوشل میڈیا عام ہوا، آپ نے اپنے کانوں سے بک بک کرتے ہوئے ذاکروں کو سن لیا جو حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ جیسے شخصیات کو بخشتے نہیں۔ آپ سمجھتے ہیں جی یہ جھگڑا حضرت امیر معاویہ کا ہے یا اس کے بیٹے کا ہے یا ان کے بیٹے کا ہے؟ ہرگز نہیں ہے۔ اللہ کی قسم، امیر معاویہ، حضرت ابو بکر جتنے متقی بھی ہو جائیں تو حضرت ابو بکر ان کی گالیوں سے بچ گئے، حضرت ابو بکر ان کے تانوں سے بچے۔ گویا یہ آپ کو ایک مغالطہ ڈالا جاتا ہے، یہ جھگڑا جی بنو امیہ کا تھا، بنو ہاشم کا تھا، یہ تھا، جھوٹ ہے۔ آج آپ دیکھیے پورا سوشل میڈیا اس قانون کے خلاف ایک طبقہ فکر جو آواز اٹھا رہا ہے، وہ آپ سے اور مجھ سے اور حکومت سے گستاخی کی اجازت مانگ رہا ہے کہ ہمیں کرنے دیجیے، ہمیں کرنے دی جائے، ہمیں کرنے دیجیے، یہ ہمارا حق ہے، یہ آزادی اظہار ہے۔ آپ نے اچھا، پھر سب سے بڑی دکھ کی بات ہے، دکھ اور افسوس کی بات ہے اور شکوے کی بات بھی ہے۔ ہمارے ساتھ شیعہ علماء ٹی وی پروگراموں میں، مختلف پروگرام میں جب ملاقات ہوتی ہے، ہم ان کے سامنے یہ بات اٹھاتے ہیں، یار یہ بڑی زیادتی کی بات ہے۔ کیا مقدسات اہل سنت، آپ کے بڑے بڑے جو مراجع ہیں ان کے فتوے ہیں کہ مقدسات اہل سنت کی توہین نہیں ہو سکتی، آپ کیوں کرتے ہیں؟ ہم نہیں کرتے۔ ہمارے میں ایک طبقہ ہے جی، وہ ذاکر ہیں، وہ جاہل ہیں جی، وہ نصیری ہیں، وہ حضرت علی کو اللہ ماننے والے ہیں۔ یہ وہ طبقہ فکر ہے جو گستاخی کرتا ہے، ہم اس سے بری ہیں۔ آج شیعہ علماء کہاں ہیں؟ آگے آئیں اور کہیں ٹھیک ہے ہم اس بل کو آن کرتے ہیں، جو گستاخی کرتا ہے وہ ہم میں شامل نہیں ہے۔ اہل سنت نے آپ کی ہر بات مانی۔ آپ کو پتہ ہے اس بل کے اندر یہ شک بھی منظور ہوئی ہے کہ توہین اہل بیت کرنے والے کی بھی اتنی ہی سزا ہے۔ اب بتائیے، آپ کا ایک عرصے سے مطالبہ تھا کہ آپ صحابہ تو کرتے ہیں، لیکن اہل بیت کی کبھی آپ لوگوں نے بات نہیں کی۔ اب آئیے، ہم تو ایگری ہیں، ہم نے توہین اہل بیت کی بھی کرنی ہی نہیں۔ اس کی سزا اگر سزائے موت بھی ہو جائے ہمیں کوئی ٹینشن نہیں، ہمیں کوئی فکر نہیں۔ اہل بیت کی توہین کی بھی سزا ویسے ہی ہے، صحابہ کی توہین۔ اور اگر آپ غور کریں تو اہل بیت کا سلسلہ تو آپ نے کئی نسلوں تک چلایا ہوا ہے، ہم تو صرف صحابہ تک کی بات کرتے ہیں۔ اہل بیت کا ایڈوانٹیج آپ کو ہے کہ یہ بھی اہل بیت میں سے ہے، یہ بھی اہل بیت میں سے ہے۔ 8 10 12 نسلیں تک آپ اہل بیت کی کہتے ہیں۔ اور حقیقت میں بھی کوئی اہل سنت کا فرد، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم نماز میں درود پڑھتے ہوں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یعنی ہماری نمازیں
بغیر اس درود کے مکمل نہیں ہے۔ اہل سنت میں سے کوئی بندہ بھی اس درود کے بغیر نماز پڑھتا ہے؟ کوئی بھی نہیں پڑھتا۔ یعنی ہم آل رسول کے اوپر درود بھیجنے والے ہیں، ہم کیسے ان کی گستاخی کر سکتے ہیں؟ لیکن یہاں سے ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ کچھ لوگ گستاخی کرنا چاہتے ہیں اور وہ اجازت مانگ رہے ہیں، وہ اعلانیہ طور پہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اجازت دیجیے، یہ بل جی ایسا ہے۔ یہ ایک عرصے سے یہ بات علماء منبر و محراب سے کہہ رہے ہیں، آپ نے خود سنی ہوگی، میری زبان سے بھی آپ نے ہو سکتا ہے متعدد مرتبہ سنی ہو کہ فرقہ وریت ختم کرنے کا سب سے آسان کلیہ یہ ہے کہ جو توہین صحابہ کرے اس کی بھی زبان کاٹ دو، جو توہین اہل بیت کرے اس کی بھی زبان کاٹ دو۔ اس سے فرقہ وریت ختم ہوگی کہ بڑھے گی؟ ختم ہوگی۔ عام عقلی منطقی فلسفیانہ لاجک کی بات ہے، جب بھی کوئی قانون بنتا ہے وہ قانون جرائم کو قابو کرتا ہے، قانون کے خوف کی وجہ سے جرم کم ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہیں اس قانون کی وجہ سے فرقہ وریت بڑھے گی۔ یہ کیسے لوگ ہیں؟ یہ چاہتے ہیں کہ یہ توہین کریں اور یہ اعلانیہ اب اپنا حق مانگ رہے ہیں۔ تو اللہ کا شکر ہے یہ بھی انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کی وجہ سے آپ لوگوں کی آنکھیں کھل جانی چاہیے کہ ہمارے اندر رہتے ہوئے بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو ہم سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمیں شیخین کو برا بھلا کہنے کی اجازت دی جائے۔ قطعاً اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اس وطن کے اندر ہم بھی اس وطن کے شہری ہیں، جو وطن اسلام کے نام پہ بنا، جو کلمہ طیبہ کے نام پہ بنا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کے نام پہ بنا ہے، وہاں پہ رسول اللہ کی بیویوں کو برا بھلا کہنے کی اجازت دے دی جائے، وہاں پہ رسول اللہ کے سسر کو برا بھلا کہنے کی اجازت دے دی جائے۔ ابو بکر بھی سسر ہیں، عمر بھی سسر ہیں، ابو سفیان بھی سسر ہیں، ان کی تینوں کی بیٹیاں رسول اللہ کی بیویاں ہیں۔ یہ چاہتے ہیں ان کو برا بھلا کہیں اور ان کو اجازت دے دی جائے۔ آج ہم اس لیے پورے پاکستان کے اندر یوم تشکر منا رہے ہیں کہ یہ عبدالاکبر چترالی کا پوری پاکستانی قوم کے اوپر احسان ہے، تمام اسلامی جماعتوں کا کی جد و جہد رنگ لے کے آئی ہے، اور اس بل سے اور اس بل کے حوالے سے فرقہ وریت جو ختم ہو رہی ہے اس کا ابلاغ معاشرے میں بھی کرنا چاہیے۔ ایک طرف تو یہ بات ہوگی۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ ایک طرف ہم یہ بل پاس کر رہے ہیں، دوسری طرف پنجاب جو سب سے بڑا پنجاب عوام کے اور عدد کے اعتبار سے صوبہ ہے، اس کے نگران وزیر اعلیٰ کے طور کے اوپر حکومتی یعنی وزیر اعظم جو اس وقت ہیں شہباز شریف صاحب، انہوں نے نام پیش کیے ہیں نگران وزیر اعلیٰ کے طور۔ ان میں سے ایک نام محسن نقوی کا بھی ہے، اور محسن نقوی وہ ہے جس کے اوپر صحابہ کے بارے میں غیر ذمہ داری کا الزام بھی ہے، اور اس نے اپنے ٹی وی کے اوپر صحابہ کے اوپر لائیو تبرہ بھی نشر کیا، اور اس کے اوپر مقدمہ بھی درج ہوا، اور وہ مقدمہ ابھی تک درج ہے۔ جس بندے کے اوپر تو انہیں صحابہ کا مقدمہ درج ہو، دہشت گردی کی دفعات موجود ہوں، اور اس نے اس عمل کے بعد کچھ وعدے کیے ہوں، کچھ ارادے کیے ہوں کہ میں معذرت کروں گا، میں شان صحابہ کے اوپر اپنے پروگرام چلاؤں گا، لیکن جب ضمانت ہو جاتی ہے اپنا کوئی وعدہ پورا نہیں کرتا اور ڈٹ جاتا ہے اپنے موقع۔ ایک ہوتا ہے بندہ شرمندہ ہو جائے، معافی مانگ لے، اس کا بالکل اینگل بدل جاتا ہے، چاہے وہ ٹھیک ہے غالی بھی ہو، لیکن آپ ایمانداری سے بتائیے ایک بندہ اعلانیہ معافی مانگ لے تو دل میں نرمی آتی ہے نا کہ ٹھیک ہے اس نے اپنے موقف سے رجوع کر لیا ہے صحابہ کے بارے میں، وہ اینگل بدل جاتا ہے۔ لیکن ایک بندہ ڈٹا ہوا ہے، ایسے بندے کو جس کے بارے میں مذہبی جماعتوں کو، علماء اہل سنت کو تحفظات ہوں، شہباز شریف صاحب کو ایسے بندے کو کبھی بھی نگران وزیر اعلیٰ نہیں بنانا چاہیے کہ آپ کے پاس نگران وزیر اعلیٰ کے لیے اور کوئی کیپیبل بندہ نہیں ہے، جس کو مرضی بنائیے، لیکن کسی متنازع شخص کو نہ بنائیے۔ ہاں تحفظات ہوتے ہیں۔ ایک مسجد عمر بن خطاب کے حوالے سے آپ کے سامنے کئی جمعوں سے بات کر رہے ہیں کہ نام عمر بن خطاب کی وجہ سے بور نہیں ہونے دیتے، تو جن کے اوپر پرچے ہوں گے صحابہ کی توہین کے، اس کے بعد کیا وہ جانبداری کا مظاہرہ نہیں کریں گے؟ الیکشن آنے ہیں، وہاں پہ بھی جانبداری کا مظاہرہ کر سکتے ہیں، مساجد کے خلاف بھی جانبداری کا۔ یہ ایک تحفظات ہیں، خطرات ہیں۔ ہم بھی پاکستان کے شہری ہیں، ہم اپنے تحفظات اور خطرات آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ آپ کو اس حوالے سے اپنے موقف کے اوپر نظر ثانی کرنی چاہیے، اور کبھی بھی ایسے متنازع شخص کو نگران وزیر اعلیٰ نہیں بنانا چاہیے۔ تیسری بات وہی ہے کہ جو بات اچھی ہوگی اس کی تعریف کی جائے گی، جو بات بری ہوگی اس کو روکا ٹوکا اپنی استطاعت کے مطابق
پاکستان کے آئین اور قانون میں رہتے ہوئے ہمیں بھی حق حاصل ہے، چاہے احتجاج سے چاہے زبان سے۔ ہاں، ظلم کی ایک طویل رات بھی ختم ہوئی ہے، جو بات اچھی ہے وہ مان لینی چاہیے۔ FATF کے چکر میں پاکستان کے اندر علماء کے اوپر جو ظلم ہوا وہ آپ کے سامنے، شاید ہی کوئی شہر ہو جہاں کے علماء کے خلاف یہ پچھلے 4 سالوں میں مقدمے اور پرچے نہیں ہوئے، چندہ مانگ رہا ہے جی، یہ مانگ رہا ہے، جس نے غلط اپیل کی ہے جی۔ اللہ کے فضل و کرم سے حکومت نے کل یہ فیصلہ کیا ہے کہ جتنی مساجد اور مدارس ہیں ان کے اوپر جتنی بھی پابندیاں تھیں وہ ختم کر دی گئی ہیں، اور اکاؤنٹس کھولنے کا جو سب سے بڑا مسئلہ تھا، سب سے بڑا مسئلہ FATF کے جو پچھلے 4 سال مساجد اور مدارس کو رہا ہے، جس کا اکاؤنٹ قاری کا بیچارے کا کھل گیا، امام کا کھل گیا، اس کو اٹھا کے لے گئے، اس کے پرچے درج کر دیے جی یہ 10,000 بھی اکاؤنٹ میں کہاں سے آیا ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ مسجد کے امام ہیں، مسجد کے امام کے اکاؤنٹ میں 5,000 آ گیا، 10,000 آ گیا، اس کو اٹھا کے لے گئے۔ تو اب اجازت مل گئی، اللہ کا شکر ہے کہ ہر مسجد اپنے نام سے اکاؤنٹ کھلوا سکتی ہے، جو پہلے ہوتی تھی اجازتیں، یہ عمران خان صاحب کے دور میں اس کے اوپر پابندی لگا دی گئی۔ FATF کا سارا معاملہ آپ لوگوں کے سامنے تھا، اس دور میں بھی اس حوالے سے بات اٹھائی۔ جو اچھا کام ہے اس کی تائید کر رہے ہیں، لیکن جو برا کام ہے محسن نقوی کو بنانا، اس کی تردید کر رہے ہیں۔ یہی آپ کا اور میرا منہج ہونا چاہیے، یہی ہماری اصولی موقف ہونا چاہیے۔ اگر کوئی حاکم حکمران اچھا کام کرے، اس کے اچھے کام کی تائید کر دی جائے، تعریف کر دی جائے، جو برا کام کرے اس کو روکنے اور ٹوکنے کی جتنی آپ میں استطاعت ہو وہ مکمل طور پہ کوشش کر لینی چاہیے۔ اور صحابہ کا جہاں تک معاملہ ہے میرے بھائیو، یہ بڑا اہم ہے، اور یہ اللہ کی سنت بھی ہے کہ کوئی بندہ کسی صحابی کے بارے میں جو بات کہے وہی بات اس کو پلٹا دی جائے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ۔ جو صحابہ کو بے وقوف کہ اللہ کہتا تم ان کو بے وقوف کہتے ہو، میں اللہ تمہیں بے وقوف کہتا ہوں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللہ یستہزئ بہم۔ تم صحابہ کا ٹھٹھا اڑاتے ہو، میں اللہ تمہارا ٹھٹھا اڑاتا ہوں۔ گویا یہ اللہ کی سنت ہے کہ صحابی کے بارے میں جو بندہ جو بکواس کرے، فلاں صحابی ایسا تھا، وہ ایسا نہیں تھا، تو ایسا ہے، وہ ایسا نہیں، ہاں فلاں صحابی اچھے تھے، وہ بھی اچھے تھے، تو بھی اچھا ہے۔ صحابہ کے بارے میں امت کی یہ سنت ہونی چاہیے، اور یہ غیرت ہونی چاہیے، اور یہ جذبہ ہونا چاہیے، تبھی ہم ناموس صحابہ کا دفاع کر سکتے ہیں۔ بہت سے ساتھیوں نے دعا کے لیے بھی کہا، ہمارے ایک ساتھی فضل صاحب ہیں، ان کا بھائی بھی گزشتہ دنوں انتقال فرما گیا، ڈاکٹر عبدالحفیظ شکر گڑھ والے کا بیٹا، جواں سالی کے عالم میں۔ کچھ عرصہ پہلے میں وہاں پہ پروگرام کرنے گیا تو پورا دن وہ نوجوان نعرے لگاتا رہا، اور پورا دن ہمارے ساتھ رہا۔ بالکل نوجوان اچانک سینے میں درد ہوئی، انتقال فرما گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ اس کو غریق رحمت فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کے ہر گناہ کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ اسے جنت الفردوس میں جگہ عنایت فرمائے۔ ہمارے بھائی توقیر حفیظ کی بیٹی بھی بیمار ہے، اللہ تعالیٰ اسے شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ اسی طرح ایک اذان بھائی ہیں، ان کی ساس بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ ایک ساتھی احمد سلیم صاحب ہیں، ان کی بہن بیمار ہے، آپ سب ساتھی دعا کریں۔ یہ جتنے بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ جتنے والدین زندہ ہیں یا اللہ ان کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پہ قائم فرما۔ جتنے والدین فوت ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عنایت فرما۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔